اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفراللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ 40 رولز آف لو، عشق کے 40 چراغ میں حضرت شمس تبریز اور مولانا جلال الدین رومی کی ملاقات مسجد کے راستے میں ہوئی، اور حضرت شمس تبریز کے پاس کچھ ایسے اصول تھے، کچھ ایسا نچوڑ تھا، کچھ ایسی ایسا نچوڑ تھا زندگی کے معاملات کا جو وہ دینا چاہتے تھے کسی ایسے شخص کو جو ان کو آگے پھیلائے یا ان پہ عمل کرے۔ وہ بہت بڑا خلاصہ تھا کہ قرآنی تعلیمات کا، احادیث مبارک سے، جن کو انہوں نے 40 رولز آف لو، اگر اردو میں کہیں تو عشق کے 40 چراغ کہہ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، وہ 3 بنیادی اصول وہ کیا تھے جو کہ وہ دینا چاہتے تھے؟ ان کے آگے سب ہیڈنگز کیا بنتی ہیں؟ وہ یہ تھا کہ اللہ سے محبت کا اصول انسان کا کیا ہونا چاہیے، اللہ کے بندوں سے محبت کا اصول انسان کا کیا ہونا چاہیے، اور بندوں سے محبت کا اصول اور طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، جتنے بھی محبت کے انداز اس میں آئیں گے، جو قوانین آئیں گے، اس کو اردو میں جو نام دیا ہے وہ عشق کے 40 چراغ کا نام دیا گیا ہے، لیکن اس کی بنیاد ناظرین محبت یعنی عشق ہے۔ عشق اور محبت یہ آگے جا کے بیان کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے ناظرین؟ تمام صوفیزم، تمام تصوف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت جو ہے وہ بھی انہی محبت کے اصولوں میں موجود ہے، کیونکہ انسانیت سے محبت کرنا ہی بیسیکلی انسانیت ہے، جو کہ ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، یہ کوئی اور باہر کی چیز نہیں ہے۔ ناظرین، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے تمہیں تخلیق کیا، ایک ایسی مخلوق جو کہ میری معرفت حاصل کرے، یعنی میرا علم حاصل کرے، میرے بارے میں اچھے گمان کر سکے، مجھے پہچان سکے، مجھے جان سکے۔ تو کیا رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں بھیجا جانا کیا محبت نہیں ہے؟ ناظرین، کیا کہہ کے بھیجا؟ رحمت للعالمین، کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت کا باعث، رحمت للعالمین، کائنات کے ہر ذرے، ہر چیز کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برکت ہی برکت، محبت ہی محبت ہیں۔ اور کیا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ ہم کسی سے نفرت کریں، کسی کو برا سمجھیں یا برا جانیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کمال کر دیا کہ دوسرے کے جھوٹے خداؤں کو بھی آپ نے جھوٹا جو ہے وہ نہیں کہا۔ محبت اور رحمت کی یہ انتہا ہے۔ دیکھیں ناظرین، اللہ رب العزت نے بھی کیا فرما دیا تھا کہ قل یا ایھا الکافرون میں لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ تو ناظرین، یہ ہے سارے اصول کہ کسی کے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہاں تک فرما دیا تھا کہ تم ان کے جو جھوٹے خدا بھی بے شک ہیں، جو بھی ہیں، ان کو گالی مت دو، ورنہ وہ تمہارے خدا کو بھی دیں گے۔ تو ناظرین، یہ دیکھیے، اسی لیے کبھی بحث مت کیا کیجیے، سوشل میڈیا پہ بھی اسے باز رہا کیے۔ تو ناظرین، جب کسی کو اپنا گرویدہ بنانا ہوتا ہے تو اس کو متاثر بھی کرنا ہوتا ہے، ورنہ شناخت ممکن نہیں رہتی۔ حضرت شمس تبریز نے جب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت شروع کی تو اس میں دھمال بھی موجود ہوئی۔ وہ مولانا جلال الدین رومی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، ان کے کمرے خاص میں ان کی جو ہے وہ بہت سی کتابیں بھی رکھی ہوئی تھی، جہاں وہ مطالعہ کرتے، عبادت کرتے اور کتابیں لکھتے بھی رہتے تھے، اپنے لیکچرز تیار کرتے۔ اس میں حضرت شمس تبریز بیٹھتے تھے، وہیں سوتے بھی تھے۔ ایک روز دوران گفتگو ناظرین کیا ہوا؟ ایک روز دوران گفتگو میں بڑا علمی مباحثہ ہوا دونوں میں، حضرت شمس تبریز اور مولانا جلال الدین رومی۔ کیسا ہوا کہ کتابوں کے حوالے سے جو ہے وہ حوالہ جات دیے جا رہے تھے کہ کس کتاب میں کیا آیا ہوا ہے، کس کتاب میں کیا آیا ہوا ہے۔ اسی زمانے میں
ہر گھر میں ایک چھوٹا سا تالاب بھی ہوا کرتا تھا پانی والا ناظرین، جس کے پانی سے لوگ نہاتے بھی تھے، پانی پیتے بھی تھے، وضو وغیرہ بھی کر لیتے تھے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا جلال الدین رومی کی کتابیں اٹھا کر لا کر تالاب میں ڈالنا شروع کر دی۔ اور ناظرین، کسی کے لیے جو کہ بندہ کتابیں لکھتا ہو، رائٹر بھی ہو اور وہ علم کا خزانہ بھی ہو، ایسی پرنٹنگ پریس تو نہیں ہوتی تھی نا جیسے آج کل ہوتی ہے کہ جو ہے وہ ایک جگہ سے کتاب خراب ہو گئی تو دوسری جگہ حاصل کر لے۔ انہوں نے وہ کتابیں لکھی ہوئی تھی ناظرین، تو وہ انہوں نے جب تالاب میں ڈالنا شروع کر دی تو ان کی چیخیں نکل گئیں حضرت مولانا جلال الدین رومی کی۔ ان کا بیٹا پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا برباد کر دیا آپ نے میرے باپ کا سارا علم۔ حضرت جلال الدین رومی کے بیٹے نے یہ کہہ دیا۔ حضرت شمس تبریز اسی تالاب میں اتر گئے، کتابیں اٹھا کے جو ہے وہ نکالنا شروع کر دی تالاب کے پانی میں سے، جو کہ ڈوبی ہوئی تھی، جو کہ بالکل خشک تھی۔ یہاں ناظرین حیرانگی کی بات شروع ہوئی دونوں یعنی باپ بیٹے کے لیے بھی کہ یہ کتابیں پانی میں تھیں، یہ خشک کیسے ہیں؟ یہ ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں، ان کی تحریر تو مٹ جانی چاہیے تھی، صفحے خالی کے خالی ہو جانے چاہیے تھے۔ تو یہ کیا ہوا کہ سب کچھ ویسے کا ویسے ہی اور صفحے بھی خشک؟ یہ کیا ماجرا تھا ناظرین؟ یہ ایک عام بات نہیں تھی۔ مولانا جلال الدین رومی ششتے رہ گئے اور کہا یہ کیا ہے؟ اب وہ حیران تھے، اب ان کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا اور وہ سارا کچھ ان کا جو ہے وہ موڈ بھی نارمل ہو گیا۔ اب تو ششتے رہ کے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت شمس تبریز سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا۔ وہاں سے مولانا رومی کی کایا پلٹ گئی کہ یہ تو معاملہ کچھ اور ہے، یہ عام کوئی شخص نہیں ہے جو میرے ساتھ علمی بحث بھی کر رہا ہے، جو مجھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا یہاں آ گیا ہے، یہ واقعی اس میں کچھ خاص بات ہے۔ اب یہاں فرق بھی آ گیا کہ ایک عالم کا اور ایک درویش کا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی ایک عالم تھے، علم تھا ان کے پاس، لیکن وہ ایک درویش جو کہ کرامات دکھانے والے درویش ہوتے ہیں، وہ چیز ان میں بات نہیں تھی، اور صرف کتابوں کی خشکی کو دیکھ کر ہی، اس کرامت کو دیکھ کر ہی وہ پریشان ہو گئے کہ یہ معاملہ کیا ہے کہ میرا کل سرمایہ بھی بچ گیا اور انہوں نے یہ کر بھی دکھایا، تو یقیناً یہ کچھ اور معاملہ ہے ناظرین۔ اس کے اندر جو ہوتا ہے بہت سارے اور معاملات جو اندر کے ہوتے ہیں، اب ان کے جو ہے ان کے اندر یہ جاننے کی جستجو پیدا ہوگی کہ یہ درویش نے یہ کیسے کام کر دکھایا، اس کے پاس کیا علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے، جو کہ ایک درویش کے پاس ہوتا ہے۔ ناظرین، درویش کو اللہ مشاہدے سے گزارتا ہے، اس کا علم مشاہدات پر مبنی ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ تو مجھے مشاہدہ کروا کہ تو مارنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ رب العزت نے سوال کیا کیوں ابراہیم، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنے دل کی تسلی کے لیے، جس طریقے سے مطلب عام مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ایسا کرو ابراہیم، مشاہدہ کرنا ہے تو 4 پرندے لو، ان کو اپنے ساتھ ہلا لو، یعنی جیسے طوطے بھی ہوتے ہیں نا، اگر آپ کے ساتھ ہل جائے، کبوتر ہوتا ہے یا کوئی بھی اور پرندہ دوسرا، جب اڑ کے جائے گا تو اڑ کے آپ کے کندھے پہ آ کے بیٹھ جائے گا، آپ کے ہاتھوں پہ آ کے بیٹھ جائے گا، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ابراہیم 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کے پاس ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کیما کر کے آپس میں ملا جلا کے تو ان کو مختلف پہاڑیوں پہ رکھ دو، پھر ان کے پاس مختلف پہاڑیوں میں رکھ دو اور پھر ان کو پکارو، ان پرندوں کو پکارو۔ اور جیسے ہی حضرت ابراہیم نے یہ سب کچھ کیا اور جب پرندوں کا گوشت کیما کر کے ملا جلا کے ان کو مختلف پہاڑیوں پہ ڈال دیا اور جب پکارا تو ناظرین وہ اڑتے اڑتے پرندے سیدھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اب ناظرین یہ کیا مشاہدہ تھا؟ اب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے چاہا اپنے نفس کے، قلب کے یا جسم بھی مطمئن کرنے کے لیے کہ میں اوروں کو بھی
یہ مشاہدے پہ جو ہوتا ہے نا ایک عین الیقین، علم الیقین، کچھ ایسی صورتحال سے کہ میں بتا سکوں کہ بالکل اللہ رب العزت کرے گا، یہ بالکل حق ہے اور سچ ہے جو انہوں نے مشاہدہ بھی کیا ناظرین۔ تو یہی چیز جو ہوتی ہے جو کہ ایک درویش کے ساتھ اللہ رب العزت کرتا ہے، درویش کو کچھ ایسے مشاہدات اللہ رب العزت کرواتا رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اور ہو جاتا ہے، اور وہ پھر بس کھو ہی جاتا ہے اللہ رب العزت کی، جیسے ہوتا ہے نا کہ اللہ رب العزت کی ذات میں کھو جانا، منسوب بن جانا، یہ جو ہوتے ہیں اسی لیے ہی کیونکہ اس کے بعد ان کو اپنا آپ کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، نہ یہ دنیا دکھائی دیتی ہے۔ تو مشاہدہ آپ کی کائنات بدل ڈالتا ہے۔ جب کتابوں کا تجربہ جب حضرت مولانا جلال الدین رومی نے کیا کہ وہ خشک نکل آئی ہیں، تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ وہ علم نہیں ہے جو ان کتابوں میں نے پڑھا ہے، یہ علم کچھ اور ہے، کچھ خاص ہے۔ تو ناظرین، ہوا یہ کہ اس دن ان کی کائنات تبدیل ہوگی، وہ سوچنے پہ مجبور ہوگے کہ یہ علم مجھ سے آگے ہے۔ بطور عالم کے حضرت شمس تبریز نے اس دن مولانا جلال الدین رومی کی شخصیت کو ہی فتح کر لیا تھا، صرف اتنی ہی بات سے، اور پھر وہاں سے وہ عطا، وہ ڈیلیوری یعنی وہ شروع ہوگی جو کہ وہ پوائنٹس دینا چاہتے تھے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ 40 رولز آف لو، جس نے مولانا جلال الدین رومی کو بھی وہ ناچنے پہ یعنی دھمال کرنے پہ مجبور کر دیا۔ آج بھی وہاں یہ دھمال ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ ناچ کیا تھا کہ جب اللہ مل جائے، محبوب مل جائے تو بندہ جھوم اڑتا ہے، جس کو مل جائے وہ جھوم جاتا ہے۔ ناظرین، گو کہ یہ انداز جو ہے یہ عام معاملے سے بڑا ہٹ کر ہے ناظرین، کہ جیسے انسان کیا ہوتا ہے، ایک چیز کی اگر آپ کو خواہش ہو، فار ایگزامپل کسی آج کل کے زمانے سے اگر ہم یہ نوٹ کریں کہ جیسے ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے، میں بڑی چیپ قسم کی خواہش بتانے لگا ہوں، بڑی ہی گھٹیا قسم کی خواہش جو کہ بڑی چھوٹی خواہش ہے، کہ آج کل کے بچوں کو دیکھیں گاڑیوں کی خواہش ہوتی ہے، مہنگی مہنگی گاڑیوں کی، مہنگے موٹر سائیکلوں کی۔ جب ان کو یہ چیز مل جاتی ہے ناظرین، اچانک ان کو یہ چیز مل جائے، جب ان کو پتہ چلے کہ ان کو سامنے والد محترم کہیں کہ دروازہ کھولو بیٹا تمہارا گفٹ سامنے پڑا ہے، تو وہ بچہ اچانک سے اپنی چیز دیکھ کے اپنے آپ میں مدہوش ہو کے دائیں بائیں دیکھے بغیر کہ میں کس حالت میں ہوں، وہ جھوم جاتا ہے، خواہ وہ چھلانگیں لگاتا ہے، وہ خوش ہو کے کودنے لگتا ہے، وہ کیا سے کیا کرتا ہے، وہ اپنی ایک شخصیت کے مطابق کچھ نہ کچھ انداز بناتا ہے کہ مجھے یہ چیز مل گئی۔ تو اسی طریقے سے ناظرین، جب یہ والے پوائنٹ حضرت جلال الدین رومی کو بھی مل گئے تو وہ بھی ناچنے پہ مجبور ہو گئے، جسے ہم دھمال کہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے آج کی ویڈیو نمبر 2۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کا اگلا حصہ پیش کریں گے جی، انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو پسند کریں گے۔ آپ نے پہلے بھی بابا جی عرفان الحق صاحب کی وہ ویڈیوز دیکھی، عشق کے 40 چراغ، جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں وہ آپ پیش کیے تھے، وہ میں نے ویڈیو لگائی تھی تو آپ نے وہ سارے دیکھے تھے۔ تو انہی میں سے ہم آپ کو یہ ریمائنڈ کرنے جا رہے ہیں کہ تصوف، روحانیت اور عشق حقیقی، عشق مجازی نہیں، عشق حقیقی کے منظر کیا کیا ہوتے ہیں، اور وہ 40 پوائنٹ کیا تھے جو کہ ملنے کے بعد وہ دھمال ڈالنے پہ مجبور ہو گئے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔